نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری بشارت حسین ضیاء صاحب مد ظلہ العالی، ان کی سرپرستی میں آج کی یہ محفل ذکر کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ تو اس ذکر کی محفل میں آمنہ کے لال محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ عظمت اور رفعت کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ چند منٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ جس طرح کے جانوروں کے چرنے کا ذکر ہوتا ہے، حضور نے لفظ ارشاد فرمایا فرتعوا، کہ تم چر لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ چرنے سے کیا مراد ہے اور جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے ہیں وہی جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہو وہاں وہ جگہ جنت ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو جگہ ذکر والی ہو وہ جگہ جنت والی ہوتی ہے۔ تو آج انسان اگر پریشان ہے، انسان کہتا ہے فلاں نے مجھ پر تویز کر دی ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، تو ذکر کی محفلیں زیادہ سے زیادہ سجائیں، کیونکہ جو خلیفہ ہارون الرشید تھا اس کی 300 کنیزیں تھیں، ان میں سے اکثر حافظہ قرآن تھیں، اور خاص طور پر جو ہے نا وہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ وہ انہوں نے وقت تقسیم کیا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ بچے جس سیکنڈ میں قرآن پاک کا تلاوت اس گھر میں نہ ہو رہی ہو۔ تو جس گھر میں 24 گھنٹے ذکر ہو اور 24 گھنٹے ذکر ہو تو پھر 24 گھنٹے ہی وہ گھر جنت ہوگا نا، اور جہاں جنت ہوگی تو وہاں کسی کا تعویذ نہیں چلتا۔ جب انسان جنت میں چلا جائے گا نا، حقیقی جنت میں، تو جنت میں کسی کا تعویذ نہیں چلتا۔ تو جتنا زیادہ آپ ذکر کی محفل سجائیں گے اتنے زیادہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ یہ اس کا ایک معنی ہے منگتے کو خالی نہ جانے دینا، اور دوسرا اس کا معنی ہے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ یہ معنی اس سے اخذ ہوتا ہے، یہ جو سائل پہ الف لام ہے نا، السائل، جس طرح کہ انگریزی میں کسی لفظ سے لفظ دی پہلے آ جائے، دا پرنسپل، تو وہ خاص بن جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کے بھی قوانین ہیں، اس میں لفظ کے پہلے اگر کوئی الف لام آ جائے تو اس کے خاص ہو جاتے ہیں معنی، اور اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ جس طرح کہ حمد کا معنی تعریف کرنا ہوتا ہے، اور الحمد کا معنی، الف لام آ گئے، الحمد کا معنی تمام تعریفیں، تو یہ اس کے کئی معنی ہیں۔ تو اس کا ایک معنی ہے کہ اے محبوب کریم، ایک منگتا آپ کے دروازے پہ آ جائے، لاکھ چیزیں مانگے تب بھی خالی نہ لٹانا، اور لاکھ منگتے آپ کے دروازے پہ آ کے کٹھے ہو کے ایک چیز مانگے تب بھی خالی نہ لٹانا۔ یہ السائل کا معنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عطائیں فرمائی ہیں، اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں خالی نہیں بھیجا۔ خالی اللہ کیوں بھیجے؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں محبوب بنایا ہے، خالی کیوں بھیجوں؟ لوگ تیرے دروازے پہ آئیں اور تو کچھ نہ دے سکے تو یہ تیری توہین نہیں میری توہین ہے۔ یہ لوگ مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے کہ محبوب بنا کے رکھا ہے، دیا کچھ نہیں۔ محبوب کو تو انسان بہت کچھ عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عطا کیا ہوگا۔ اور اسی آیت کی تفسیر جو انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے تو اس کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، تو اس کا گویا مفہوم یہ ہوا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ جو نہر ہے، جو حوض ہے، وہ مراد ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن صرف وہ داخل نہیں، وہ کوثر صرف وہ داخل نہیں، اس کے کئی معنی ہیں، یعنی کہ یہ وسیع المفہوم ہے لفظ کوثر۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک ہوتا ہے قلیل، قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کے مقابل جو اس کا اپوزٹ ہے کثیر، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ قلیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا، اور کثیر کا معنی جو اس کے اپوزٹ ہے، جس طرح کہ دن اور رات، ظلمات کے مقابلے میں جو ہے نا وہ روشنی، جس طرح کہ دن کے رات مقابلے میں رات، اسی طرح قلیل کے مقابلے میں کثیر آتا ہے۔ اور قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ قلیل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی ساری نعمتیں، یہ کل کی کل یہ قلیل ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں یہ قلیل ہیں۔ اور نعمتوں کے متعلق اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم دنیا کی نعمتوں کو شمار کر سکو، گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ دنیا کی کون سی نعمتیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کا تعلق رب کے قلیل کے ساتھ ہے۔ تو سنو، جس کو رب کا قلیل سمجھ نہیں آتا اس کو رب کا کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہیں؟ کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری نعمتیں یہ قلیل ہیں۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اس قلیل نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، تو جس کو رب کا قلیل سمجھ نہیں آئے گا اس کو کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ تو ابھی مصطفیٰ کا کوثر نہیں آیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ کثیر کا معنی کیا ہے؟ زیادہ۔ اگر کثیر کی جب حدیں ٹوٹنے لگ جائیں، یا یوں سمجھ لیں کہ کثیر ایک ندی ہے، اس ندی سے جو کچھ ہے وہ باہر آنے لگ جائے، وہ اپنے اندر وہ نہ سمیٹ سکے، اس کی حدیں ٹوٹ جائیں، تو اس وقت وہ کثیر نہیں رہتا، بلکہ اس وقت لفظ میں جو عربی میں لفظ بولا جاتا ہے وہ اکثر بولا جاتا ہے۔ کون سا لفظ؟ اکثر بولا جاتا ہے، کہ قلیل کا معنی تھوڑا اور کثیر کا معنی زیادہ۔ تو اکثر کا معنی کیا ہوا؟ کہ بہت زیادہ۔ اکثر کا معنی بہت زیادہ۔ اور پھر جب اکثر کی حدیں ٹوٹ جائیں، اکثر اپنے اندر اتنی وسعت نہ رکھ سکے، تو اس وقت ایک لفظ عربی میں بولا جاتا ہے کسار۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ کسار۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اردو زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو سمجھایا جا سکے۔ یہ عربی ہے جو انسان کو عربی الفاظ، اردو میں عربی الفاظ استعمال کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اور اکثر کا معنی بہت زیادہ۔ تو پھر کسار کا معنی کیا ہوگا؟ بہت ہی زیادہ۔ زیادہ، بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ۔ ابھی بھی مصطفیٰ کا کوثر نہیں آیا، ابھی تو قلیل سے بات شروع ہوئی، کثیر، پھر اکثر، پھر کسار۔ جب کسار کی حد ٹوٹنے لگے اور ہر حد سے کوئی چیز بڑھ جائے تو اس وقت لفظ بولا جاتا ہے کوثر۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ کہ قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ، کسار کا معنی بہت ہی زیادہ۔ تو کوثر کا معنی یہ ہوا کہ ہر حد سے زیادہ، ہر فکر سے زیادہ اور ہر سوچ سے زیادہ۔ اور وہ کوثر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ صرف ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں
کہ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن جب اترا تھا تو اس وقت صحابہ آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، قرآن ان کے ہوتے ہوئے اترا ہے، اور انہیں پتا تھا کہ حضور سے کیسے مانگنا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ نے حضور کو کتنا دیا ہے، اور ان کو طریقہ آتا تھا کہ ہم نے حضور سے کیسے مانگنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسمع من کا حدیثاً کثیراً فانساہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے نسیان کی بیماری ہے، بھولنے کی بیماری ہے، کرم فرمائیے، مجھ پر رحم کیجیے اور یہ میری بیماری دور کیجیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے تھے کہ تو میرے پاس آیا ہے، کوئی بادام گھوٹا بنا، تو کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی بادام روغن کر یا گھوٹا بنا، اس میں پستہ ڈال کے پی، تیرا حافظہ ٹھیک ہو۔ میں نبی بن کے آیا ہوں، اگر کسی کا حافظہ نہیں ٹھیک تو وہ میرے فرائض نبوت میں سے تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں وہ حافظہ ٹھیک کرنا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کسی کا حافظہ خراب ہو تو وہ بھی حضور کے پاس آ جائے؟ کہاں حضور نے فرمایا کسی کا حافظہ خراب ہو وہ بھی حضور کے پاس آ جائے؟ حضور یہ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا، کیوں؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے، اور واللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں کہا کہ چلے جاؤ کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ میرا کیس نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اور اس وقت وہ صحابی بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے کوئی گندم تو نہیں مانگی، میں نے کوئی جو یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں مانگی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں چادر کو پھیلاؤ جو آپ نے اس میں ڈالنی ہے۔ لیکن وہ صحابی تھے، وہ دوسرا ٹبر نہیں تھا، وہ صحابی تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ حضور کے حکم کے بعد سوچنا بھی ایمان کی توہین ہے۔ اور قرآن کا حکم یاد تھا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، حضور سے کوئی بات سن لو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے تھوڑا سا بھی سوچنا شروع کر دیا کہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، حضور کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا، چادر بچھائی اور خوب کروٹیں اس کی سیدھی کر دی اچھے طریقے سے۔ تاریخ گواہ ہے صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے کالی کملی سے اپنے گورے گورے ہاتھ نکالے اور یوں بلند کیے، اور بلند کر کے یوں ہاتھ ملائے، اور پھر مٹھیوں کو بند کیا، اور بند کر کے پھر نیچے چادر پر ڈال دیے۔ آپ نے ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ پھر آپ نے بلند کیے ہاتھ، اور پھر ملا کے مٹھیاں بند کر کے پھر چادر پہ ڈالے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا، اور پھر حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ دم ہو، اب چادر کو لپیٹو تو صحیح، اور لپیٹ کر اپنے سینے سے تو لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں کو یہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں جب سے حضور نے وہ 3 مرتبہ دنیا نے دیکھا تھا کہ جب اٹھے تھے تو خالی ہاتھ تھے، اور جب چادر پر پلٹے تھے تب بھی خالی ہاتھ تھے، دنیا نے دیکھا تھا۔ لیکن ابو ہریرہ سے پوچھیں کہ ان خالی ہاتھوں نے ابو ہریرہ کو کیا فیض عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے لوگو، وہ اس دن سے آج کے دن تک میں جو بھی حضور سے فرمان سنتا ہوں آج تک مجھے ایک لفظ بھی نہیں بولا، مجھے نسیان کی بیماری دور ہو گئی۔ وہ جو خالی چادر جو میں نے اپنے سینے سے لگائی تھی، حضور کا یہ کرم تھا، میری نسیان کی بیماری دور ہوئی، سب کچھ مجھے آ گیا۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے صرف ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے صرف ہاتھ میں۔ یہ لفظ ہے یہاں خالی، جو شعر میں لفظ ہے نا 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، لفظ جو ہے نا وہ خالی، خالی کا ترجمہ میں نے صرف اس وجہ سے کیا ہے، یہ خالی اردو والا خالی نہیں ہے۔ آپ ڈکشنری تلاش کریں نا، منجد عربی کی جو ڈکشنری ہے اس میں خالی کا معنی صرف بھی ہوتا ہے، خالی کا معنی صرف بھی ہوتا ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے صرف ہاتھ میں، یعنی ان کے ہاتھ میں اتنی نعمتیں ہیں تو ان کے پورے وجود کا کیا عالم ہوگا۔
وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ، حضور کی شان گلی گلی کریا کریا گھر گھر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔